کہ ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جب مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ میں پہنچے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان دونوں کو بلوا کر پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح تشریف لائے ہو؟ دونوں صحابیوں نے جواب دیا کہ مدینہ کے نیک اور شریف لوگوں پر دیہاتی اور بلوائی متولی ہو گئے ہیں، انہی کے خوف سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر تو آپ کو ہمارے ساتھ ان کی طرف خروج کرنا چاہیے۔ دونوں صحابیوں نے آمادگی اور رضامندی کا اظہار کیا۔ مکہ سے 1500 آدمیوں کا لشکر روانہ ہوا۔ ٹھیک روانگی کے وقت مروان بن الحکم اور سعید بن العاص بھی مکہ میں آ پہنچے اور لشکر میں شریک ہوئے۔ مکہ سے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ چاروں طرف سے لوگ آ کر شریک ہوتے گئے اور بہت جلد لشکر کی تعداد 3000 ہو گئی۔ مروان بن الحکم ہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو اعتراض کے جال میں پھنسایا۔ مروان بن الحکم ہی نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کی عام خواہش کے موافق اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے باز رکھا۔ مروان بن الحکم ایک نہایت چالاک اور خطرناک آدمی تھا۔ اس لشکر کے ساتھ ہو کر بھی اس نے اپنی فطرت کے تقاضے سے مجبور ہو کر فتنہ پیدا کر دینے والی حرکت کی۔ مکہ سے نکلنے کے بعد پہلے نماز کا وقت آیا تو مروان نے اذان دی، پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس آ کر کہا کہ آپ دونوں میں امامت کس کے سپرد کی جائے۔ جب اس کا حال ام المومنین حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مروان کو پاس بلا کر کہا، کیا تم ہمارے کام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہو؟ امامت میرا بھانجا عبداللہ بن زبیر کرے گا۔ اس طرح کے مسئلوں کو حل کرتے ہوئے جب لشکر آگے بڑھا تو اتفاقاً خواب کے چشمے پر پہنچا تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس چشمے کا نام معلوم کیا گیا تو بتایا گیا کہ یہ چشمہ خواب کا ہے۔ یہ نام سنتے ہی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھ کو لوٹاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیویاں بیٹھی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر خواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا اور اس کو وہیں بٹھا دیا۔ ایک دن اور ایک رات وہی مقیم رہیں اور تمام لشکر آپ کے ساتھ خیمہ زن رہا۔ یہ لشکر جب بصرہ کے قریب پہنچا تو حضرت عائشہ نے پہلے عبداللہ بن عامر کو اہل بصرہ کی طرف بھیجا اور بصرہ کے سرداروں کے نام خطوط بھی روانہ کیے۔ بصرہ کے موجودہ گورنر عثمان بن حنیف کو جب حضرت عائشہ کے تشریف لانے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بصرہ کے کچھ بااثر لوگوں کو بلا کر بطور ایلچی حضرت عائشہ کے لشکر کی جانب بھیجا۔ ان لوگوں نے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر تشریف لانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ عام بلوائیوں اور قبیلوں کے فتنہ پرداز لوگوں نے یہ ہنگامہ برپا کیا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا ہے۔ میں مسلمانوں کی یہ جماعت لے کر اس لیے نکلی ہوں کہ ان کو اصل واقعات سے خبردار کروں اور ان کی اصلاح کروں۔ اس خروج سے میرا مقصد دونوں مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے لشکر کو لیے ہوئے مقام مرور تک آ پہنچیں تو عثمان بن حنیف اپنا لشکر لیے ہوئے بصرہ سے نکلے اور صف لگائی اور دونوں گٹوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی جس میں عثمان بن حنیف کو شکست ہوئی۔ بصرہ پر حضرت طلحہ اور زبیر کا قبضہ ہو گیا۔
عثمان بن حنیف گرفتار ہو کر طلحہ اور زبیر کے سامنے آئے تو ام المومنین کو خبر دی گئی۔ انہوں نے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ وہاں سے چھوٹ کر حضرت علی کی طرف روانہ ہوئے۔ اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور ام المومنین کا بصرہ پر قبضہ ہو گیا، لیکن یہ قبضہ بھی ویسا ہی تھا جیسا عثمان بن حنیف کا قبضہ تھا، یعنی موافق اور مخالف دونوں قسم کے لوگ بصرہ میں موجود تھے۔ حضرت علی کو جب معلوم ہوا کہ اہل مکہ مخالفت پر آمادہ ہے تو آپ نے ملک شام کی طرف روانگی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد ہی خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ لشکر لے کر مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے تمام اہل مدینہ سے مدد طلب کی، خطبہ پڑھا اور لوگوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ اہل مدینہ کو یہ بہت ہی ناگوار گزرتا تھا کہ وہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے مقابلے میں لڑنے کو نکلیں، لیکن جب ابو الحشم بدری، زیاد بن حنظلہ، خزیمہ بن ثابت، ابو قتادہ نے آمادگی ظاہر کی تو اور لوگ بھی آمادہ ہو گئے۔ آخر ربیع الثانی کے مہینے میں سن 36 ہجری کو حضرت علی مدینہ سے نکل کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی کے لشکر میں عبداللہ بن سبا بھی اپنے ساتھیوں اور رازداروں کے ساتھ موجود تھا۔ لوگوں کو چونکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے لڑنا پسند نہ تھا، اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پر حملہ نہ کروں گا، اور جب تک وہ خود حملہ کر کے مجھ کو مجبور نہ کر دیں گے ان سے نہ لڑوں گا، اور جہاں تک ممکن ہوگا ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت علی نے حضرت حسن کو اور عمار بن یاسر کو کوفہ کی جانب روانہ کیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کوفہ سے 9000 کی جماعت مدد کے لیے تیار ہو گئی۔ قیقہ بن عمرو کو حضرت علی نے بصرہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر ام المومنین اور حضرت طلحہ اور زبیر کا مقصد معلوم کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ان حضرات کو صلح کی طرف مائل کر کے بیعت اور تجدید بیعت پر آمادہ کریں۔ قیقہ بن عمرو نے ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت زبیر اور طلحہ کے اختلاف کو سنا، اور اس کے بعد کہا کہ قصاص اس طرح کہاں لیا جاتا ہے۔ پہلے امامت اور خلافت کا قیام ضروری ہے تاکہ امن و امان قائم ہو۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے قاتلوں سے آسانی سے قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن جب امن و امان اور کوئی نظام ملکی باقی نہ رہے تو ہر شخص کہاں مجاز ہے کہ وہ قصاص لے۔ دیکھو یہیں بصرہ میں آپ نے بہت سے آدمیوں کو حضرت عثمان کے قصاص کے بدلے میں قتل کر دیا، لیکن ہرقس بن جوہیر آپ کے ہاتھ نہ آیا۔ آپ نے اس کا تعقب کیا تو 6000 آدمی اس کی حمایت میں آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے، اور آپ نے مصلحتاً اس کا تعقب چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت علی اگر مصلحتاً فتنے کو دبانے اور طاقت حاصل کرنے کے انتظار میں مجبوری کی وجہ سے فوراً قصاص نہ لے سکیں تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے یہ کہاں جائز تھا کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں اور اس فتنے کو اور بڑھائیں؟ اس طرح تو فتنہ ترقی کرے گا، مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور حضرت عثمان کے قاتل قصاص سے بچی رہیں گے۔ قیقہ کی ان باتوں کا ام المومنین اور طلحہ اور زبیر کے دلوں پر بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کے یہی خیالات ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر لڑائی اور مخالفت کی کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی۔ صلح کی تمہید قائم ہو جانے کے بعد حضرت علی نے تمام اہل لشکر کو جمع کر کے ایک فصیح نہایت پر تاثیر تقریر فرمائی اور حکم دیا کہ اہل بصرہ کی جانب کوچ ہوگا۔
لیکن ہمارا بصرہ کی جانب بڑھنا جنگ و پیکار کے لیے نہیں بلکہ صلح قائم کرنے اور آتش جنگ پر پانی ڈالنے کے لیے ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ حکم دیا کہ جو لوگ محاصرہ حضرت عثمان میں شریک تھے وہ ہمارے ساتھ کوچ نہ کریں بلکہ ہمارے لشکر سے الگ ہو جائیں۔ یہ تقریر سن کر اہل مصر اور عبداللہ بن سبا کو بڑی فکر پیدا ہوئی۔ حضرت علی کے لشکر میں ایسے لوگوں کی تعداد 2-2.5 ہزار کے قریب تھی جن میں کچھ بڑے بااثر اور چالاک بھی تھے۔ ان لوگوں کے سرداروں اور سمجھداروں کو عبداللہ بن سبا نے الگ ایک خاص مجلس میں بلایا۔ اس مجلس میں عبداللہ بن سبا ابن ملجم اشتر کے خاص دوست الیہ بن الحتیم، سالم بن سالبہ، شرح بن اوفا جیسے بلوائی سردار شریک ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اب تک طلحہ اور زبیر قصاص کے آرزومند تھے، لیکن اب تو امیر المومنین حضرت علی بھی انہی کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہم کو جدا ہونے کا حکم مل چکا ہے۔ اگر آپس میں ان کی صلح ہو گئی تو متفق ہونے کے بعد یہ ہم سے ضرور قصاص لیں گے اور ہم سب کو سزا دیں گے۔